انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی مسلمان خاتون کون تھی؟ ایک رقاصہ ملکہ کیسے بنی؟ باغیوں کی فوج بھی بنائی؟ تاریخ کا ایک گمنام کردار، تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی پہلی سرگرم خاتون کون ہے اور کیوں لوگ ایسی نڈر خاتون کو بھول گئے ہیں؟ مگر چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ایسی تاریخی کردار کسی نہ کسی طریقے سے ابھر کر دنیا کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ اس بہادر خاتون کا نام افتخار النساء اور بیگم حضرت محل اس کا لقب تھا۔ صوبہ اودھ میں اس کی ناقابل فراموش جدوجہد تاریخ کے صفحات میں سنہرے الفاظ میں درج ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے بیگم حضرت محل نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے تحریک جنگ آزادی ہند 1857 کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کی تعلیم ایک رقاصہ کے طور پر ہوئی، جس کا مقصد نواب واجد علی شاہ کو متاثر کرنا تھا۔ نواب صاحب نے ان کو اپنے حرم میں جگہ دی۔ افتخار النساء بیٹے کی ماں بنی تو ان کا رتبہ بڑھ گیا اور نواب صاحب نے ان سے شادی کر کے انہیں حضرت محل کا لقب دیا اور شاہی خاندان میں ملکہ کا درجہ دیا۔ 1856 میں برطانوی حکومت نے نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن کر کے کولکتہ بھیج دیا تو حضرت محل نے اودھ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو انگریزی حکومت کے خلاف منظم کیا۔ وہ صرف ایک بہترین پالیسی ساز ہی نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی انہوں نے جوہر دکھائے۔ جب ان کی فوج ہار گئی تو انہوں نے دوسرے مقامات پر فوج کو منظم کیا۔ 1857 کی بغاوت کی چنگاریاں تو ملک کے کونے کونے میں پھوٹ رہی تھیں اور اس چنگاری کو آگ میں تبدیل کرنے کا صحرا بیگم حضرت محل کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں جا کر انقلابیوں اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ بیگم حضرت محل نے خواتین کی ایک فوج تیار کی اور کچھ ماہر خواتین کو جاسوسی کے کام پر بھی لگایا۔ اس وقت دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے نظر بند ہوتے ہی انقلابیوں کے حوصلے کمزور پڑنے لگے۔ انگریزوں کی فوج قبضے کے لیے لکھنؤ پہنچی تو بیگم حضرت محل نے قیصر باغ کے دروازے پر تالے لگوا دیے۔ انگریزی فوج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بیگم نے اپنے فوجیوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتے ہوئے کہا، اب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دونوں طرف تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ لمحہ آ گیا جب انگریزوں نے اپنے ساتھیوں کو ریزیڈنسی سے آزاد کرا ہی لیا اور لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد آخرکار بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی۔ پھر 1879 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کھٹمنڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں ان کو دفنایا گیا۔ 15 اگست 1962 میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صوبائی حکومت نے وکٹوریہ پارک میں ان کی یاد میں سنگ مرمر کا مقبرہ تعمیر کرا کر اسے بیگم حضرت محل پارک کا نام دیا۔ آج لوگوں کی اکثریت جھانسی کی رانی اور رضیہ سلطانہ کے بارے میں جانتی ہے، لیکن بیگم حضرت محل کو تاریخ کا ایک گمنام کردار بنا دیا گیا ہے اور اب ان کے بارے میں شاذ و نادر ہی کوئی جانتا ہے۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔